ہسٹری وذ سہیل چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی عمر بن عبدالعزیز جبکہ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا جو کہ عاصم بن خطاب کی صاحبزادی تھیں، گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئیں۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری کو آپ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد مسلسل 21 سال سے مصر کے گورنر تھے۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر اس مملکت میں شامل تھے، گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور بلاد روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں تھا۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا، جبکہ علم و حدیث مختلف استادوں سے سیکھی، تاہم زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی لڑکی فاطمہ سے آپ کی شادی کی۔ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے 690 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ آپ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو آپ ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب خلیفہ نے بلا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، آپ نے جواب دیا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے نہ بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیجی ہوگی اسے اس روز وہی ملے گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ کے اسی تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 717 عیسوی بمطابق 99 ہجری میں جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بیمار پڑے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بخدا اب میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی۔ پھر جب وصیت کا اعلان کیا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ راضی نہ تھے۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت انا للہ کی 2 آوازیں بیک وقت سنی گئیں۔ ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، جبکہ دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے پریشان تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہشمند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی، لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے میں اسے خود اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا سکتے ہو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہوئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر لوٹے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا، آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں جس پر خلفائے بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں رات کا جاگا ہوا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا کہ ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس فکرے کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے صاحبزادے کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھ کو ایسی اولاد دی جو مجھ کو دین کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ آپ نے اسی وقت منادی کرا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کریں۔ یہ کام بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا، اے بنی مروان، میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیت کو بھانپتے ہوئے کہا، خدا کی قسم جب تک ہمارا سر تن سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی، اور خدا کی قسم نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلفاء نے جس مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائی گئیں۔ آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی۔ دستور تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اور عطر اس کے اہل و عیال کا حق سمجھے جاتے تھے اور غیر استعمال شدہ اشیاء آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے تھے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ صبح ہوئی تو تمام چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حاضر کر دیں اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ ہماری ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اور وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی تو آپ نے 2 ٹوک لہجے میں فرمایا، یہ ساری چیزیں نہ تو میری ہیں اور نہ ہی سلیمان کی اور نہ ہی تمہاری۔ خادم سے کہا کہ سب چیزیں بیت المال میں پہنچا دو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا حال یہ تھا کہ نہایت پیش قیمت لباس زیب تن فرماتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے۔ عمر ثانی نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے۔ جبکہ شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا، میرے لیے میرا خچر کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا گیا۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس کروانا آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجی جو کہ ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس شخص کے خلاف جنگ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض تھے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنو امیہ کے امراء اور وزراء سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو شاہی سواری انہوں نے ٹھکرا دی، جبکہ زینت و آرائش کی اشیاء بھی ٹھکرا دی گئی ہیں، اب صرف بچی ہیں تو صرف کنیزیں، وہی پیش کر کے دیکھو شاید کام بن جائے۔ چنانچہ ایک سے ایک خوبصورت کنیز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پتہ پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی قلیل مدت پر محیط ہے،
لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور فیصلے کیے جس کی بدولت پوری مملکت کی کایا پلٹ گئی۔ خلیفہ بننے سے پہلے 9 مسلموں سے بھی جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے 9 مسلموں سے جزیہ وصول کیے جانے کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر ہی میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ اگرچہ آپ نے 9 مسلموں پر جزیہ معاف کر دیا تھا جس سے آمدنی گھٹ گئی تھی، پھر بھی سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے گئے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام اور ظلم کے سدباب اور مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز روزانہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جاتے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب لوگ اس بارے میں کچھ کہتے تو آپ فرماتے، تم لوگ رونے پر مجھے ملامت نہ کیا کرو، اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی مارا گیا تو اس کے بدلے عمر پکڑا جائے گا۔ جنوری 720 عیسوی بمطابق رجب 101 ہجری میں آپ شدید بیمار ہو گئے۔ اس سلسلے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق آپ کی یہ بیماری قدرتی تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسری یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی گئی۔ 25 رجب 101 ہجری کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 39 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وطن عزیز کو بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا نیک متقی اور پرہیزگار لیڈر عطا فرمائے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل ہسٹری وتھ سہیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔